بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کو بہت معلومات حاصل ہوگی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جن کا علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس نہیں ہوتا۔ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اللہ والے نیک شخص نے حسینہ لڑکی کی جان جن سے کس طرح بچائی، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک شخص کی بیٹی مرگی کے مرض میں مبتلا ہوگی۔ بہت علاج کرایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ وہ جس حکیم کے متعلق بھی سنتا اپنی بیٹی کو لے کر اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن اس کی بیٹی صحت یاب نہ ہوتی۔ آخر کار اسے کسی نے بتایا کہ فلاں شخص اس وقت سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اگر تم اس کے پاس اپنی بیٹی کو لے جاؤ تو وہ تمہاری ضرور مشکل حل کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر علاج کا سوال کیا اور بتایا کہ میں زمانے بھر کے حکیموں اور عالموں سے ملا، لیکن کوئی بھی اس بیچاری کا علاج نہ کر سکا۔ اس اللہ والے نیک شخص نے دکھی باپ کی فریاد سنی تو کہا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کی بیٹی کا علاج کر دیا تو تم لوگوں کو بتا دو گے، اس طرح میری شہرت ہو جائے گی اور لوگ مجھے تکلیف میں ڈال دیں گے۔ لڑکی کے باپ نے وعدہ کیا کہ میں ہرگز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ اللہ والا نیک شخص علاج کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ دراصل ایک شریر جن نے لڑکی کے جسم میں داخل ہو کر اسے ہر وقت اذیت دیتا ہے۔ اللہ والے نیک شخص نے عمل کیا اور شریر جن کو مخاطب کر کے کہا، اس لڑکی کے جسم سے باہر نکل آؤ۔ جن نے کہا، میں ہرگز نہیں نکلوں گا، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم سے نکل کر میں آپ کے جسم میں آ جاؤں۔ اللہ والے نیک شخص نے کہا، ٹھیک ہے، تو اسے چھوڑ دے اور میرے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جن لڑکی کو چھوڑ کر اللہ والے نیک شخص کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اللہ والے نیک شخص نے دم کر کے اپنے جسم میں جن کو رکھا اور تمام سام بند کر کے اسے اپنے جسم میں قید کر لیا۔ پھر لڑکی کے والد سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ دکھی باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ جن دوبارہ میری بیٹی کو تنگ کرنے نہ آ جائے۔ تو اللہ والے نیک شخص نے کہا، جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اب کبھی بھی یہ اس کی طرف نہیں آئے گا۔ دکھی باپ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جن اللہ والے نیک آدمی کے جسم میں قید تھا، اس نے پورے ہفتے مسلسل روزے رکھے اور راتیں عبادت میں گزاری۔ 7ویں دن جن نے اللہ والے نیک شخص سے کہا، تو کھانا وغیرہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مجھے کھانا چاہیے تاکہ مجھے طاقت ملے۔ اس پر نیک شخص نے جواب دیا، جلدی نہ کرو، ابھی مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ جن نے کہا، پھر مجھے چھوڑ دیں تاکہ تیرے جسم سے نکل جاؤں۔ اللہ والے نیک شخص نے کہا، ہرگز نہیں، اب تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اللہ والے نیک شخص نے مزید 1 ہفتے اور روزے رکھے اور راتیں عبادت میں گزاری اور کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ جن نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟
نیک شخص نے کہا مجھے ابھی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ جن نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے جسم سے نکل جاؤں۔ اللہ والے نیک شخص نے کہا ہرگز نہیں۔ جن نے عاجز ہو کر کہا خدا کی قسم اگر آپ نے مجھے اپنے جسم سے نہ نکلنے دیا تو میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہارے جسم میں ہی مر جاؤں گا اور آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا، مجھے اپنے اندر سے باہر نکل جانے کا راستہ بتاؤ تاکہ میں باہر آ جاؤں، خدایا مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ والے نیک شخص نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو دوبارہ اس لڑکی کے پاس جا کر اسے تنگ کرو گے۔ جن نے کہا خدا کی قسم اب میں کبھی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کسی اور انسان کی طرف میں کبھی دیکھوں گا۔ تو نے میرا جو حشر کیا ہے اس کی وجہ سے انسان میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ والے نیک شخص نے جن کی یہ باتیں سنی تو اسے اپنے جسم سے نکلنے کا راستہ دے دیا۔ جن فوراً بھاگ کھڑا ہوا اور پھر کسی انسان کو بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی انسان کو دیکھتا تو ڈر کر بھاگ جاتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حکیموں سے علاج نہیں ہوتا۔ اس مرض سے صحت یابی کے لیے اللہ والے نیک لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی دینی یا دنیاوی پریشانی آئے تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کروانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ان نیک ہستیوں کے صدقے ہماری مصیبتیں دور ہوگی، خوشحالی اور سکون کی دولت میسر ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پریشان حالوں کی مدد کرنا اور ان کی پریشانیاں دور کرنا نیک لوگوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی خیر خواہی کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں کیسے ٹلتی اور غم دور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندوں پر ہر آن کرم کی بارش برسا رہا ہے، جو چاہے اس برانے رحمت میں نہا لے۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔